اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 25 جولائی 2014 24 جولائی 2014 مطابق 25 رمضان 1435 ہجری بروز جمعرات۔ ابھی نماز تراویح کی شروع کی 8 رکعت میں 30 پارے کے 8 رکوع تلاوت کیے گئے۔ اس سے پہلے 28 پارے کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ آخری بات کل کے خلاصے میں 28 پارے کی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ فائدہ مند تجارت تھی، سود مند فائدہ مند تجارت جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور اس تجارت پر اللہ کی طرف سے جو بشارتیں تھیں وہ آپ کے سامنے کل پیش کی گئی تھیں۔ اب آج اس کے آگے کی بات، اللہ کی ذات گرامی ہر عیب سے پاک ہے۔ جو چیز عیب سے پاک ہو وہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے۔ جس چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا تو وہ چیز اس میں ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جو چیز میں حسن ہی حسن ہو اور اس میں عیب نہ ہو تو ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کی ذات گرامی ظاہری باطنی تمام عیوب سے پاک ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ سب کی خالق ہے اور وہ سب کی مظہر ہے، اس لیے قابل تعریف ہے۔ ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، چاہے وہ آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس مخلوق سے جس کا نام انسان ہے کہ جس طرح ساری کائنات خدا کی معرفت کے ساتھ اور اس کی فرما برداری کے ساتھ حمد و تسبیح کر رہی ہے، اسی طرح بندہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کی معرفت کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ۔ ساری کائنات کی جو تسبیح ہے وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ معرفت کے معنی پہچان۔ اللہ کو بندوں سے بھی یہی مطلوب ہے کہ بندے اس کی تعریف، اس کی معرفت اور اس کی اطاعت کے ساتھ کریں، کیونکہ جتنی بھی دنیا کے اندر قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں اس ایک ہستی کے اندر ساری قدرتیں ہیں، وہ ساری قدرتوں کی مالک اور خالق ہے۔ وہ ملک ہے، کل اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ بادشاہ ہے۔ القدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔
اس کا حکم سب پر غالب ہے، اس پر کسی کا حکم غالب نہیں آ سکتا۔ الحکیم ہے یعنی اس کے ہر حکم کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، ذہانت ہی ذہانت ہے، وزڈم ہی وزڈم ہے۔ جس نے بھی اس کے حکم کو مانا اس کا نقصان نہیں ہوا۔ کوئی ایک ایسا شخص پوری دنیا میں بتائیے جو یہ کہے کہ صاحب جب تک میں بے نمازی تھا تو بڑا تندرست تھا، اور جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو کمر میں درد رہنے لگا، گھٹنوں میں درد رہنے لگا، میں بڑا گھبراہٹ میں ہونے لگا۔ کوئی ایک مثال بھی دیجیے۔ بلکہ اس کے اپوزٹ تو ہمیں ملتی ہیں مثالیں کہ ایک وہ زندگی تھی جس کے اندر سب تھو تھو کرتے تھے، لیکن اب کچھ سال کے بعد جو نظر پڑی ان صاحب پر تو معلوم ہوا اب یہ زندگی ہے کہ سب کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں، صاحب دعا بن گئے۔ کیا وجہ ہوئی؟ جب تک دنیا دار تھے، بے دین تھے، تو دنیا والے بوجھ سمجھ رہے تھے، اور جب دینداری آئی، اللہ سے جڑے، عبادت آ گئی تو فائدہ مند بن گئے۔ اب دنیا والے ان کا بوجھ اٹھانے لگے، ان کو ایسٹ سمجھنے لگے، سرمایہ سمجھنے لگے۔ پہلے لائبلٹیز تھے وہ، اب ایسٹ ہو گئے، اب سرمایہ ہو گئے۔ جو دینے والا ہوتا ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے، اور جو دے میں کچھ نہیں بلکہ اور سب کا دوسروں کا محتاج رہے تو اس کو بوجھ بولتے ہیں، بوجھ۔ جب تک ہم مفید تھے، نفع بخش تھے، زمانے کے لیے سرمایہ بنے ہوئے تھے، زمانے کی ضرورت بنے ہوئے تھے، اور جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ نفع بخش ہوتی ہے، نفع بخش چیز ہی ضرورت کی چیز بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ رہی بات جھاگ کی تو وہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے، پانی پہ جو ببلز ہوتے ہیں آپ دیکھیے، جیسی ہوا لگی اڑ گئے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور رہی بات اس چیز کی جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، وہ زمین میں قرار پکڑ لیتی ہے، اس کو زمین میں اسٹیبلٹی، استحکام مل جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بیسٹ آف دی پیپل وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں، فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ سب سے اچھے لوگ اللہ کے یہاں وہ ہیں جو نفع بخش ہوں۔ تو جب تک یہ مسلمان نفع بخش تھا، اس کو زمین میں قرار تھا اور یہ زمانے کی ضرورت بنا ہوا تھا، اور جب سے اس نے اپنے ایمان کے پھیلانے کی اور ایمان پر قائم رہنے کی بات چھوڑ دی تو اس نے اپنی نفع بخشی کو ختم کر دیا، تو یہ بوجھ بن گیا۔ اور جو چیز بوجھ ہوتی ہے اس کو زیادہ دیر نہیں اٹھاتا، کوئی زیادہ دیر نہیں اٹھاتا بوجھ کو۔ تو القدوس ہے رب کی ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ السلام، العزیز وہ بڑی غلبے والی ہے، الحکیم بڑی حکمتوں والی ہے۔ الحکیم پہ بات ہوئی تھی کہ حکیم اسے کہتے ہیں جس کی بات میں فائدے ہی فائدے ہیں، جس کے حکم کو ماننے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو یہ کہا تھا کہ کوئی ایک مثال بھی ایسی بتائیے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب جب سے میں نے سچ بولنا شروع کیا ہے، سچ بولنا شروع کیا ہے تو میرے لوگ بے عزت کرنے لگے۔ کوئی ایک مثال بھی دیجیے۔ اور جب سے میں نے غیبت کرنا چھوڑی ہے تو لوگ مجھ سے دور ہو گئے۔ بتائیے، بلکہ یہ ہوا جب سے سچے ہوئے، جب سے اچھے ہوئے، جب سے نمازی ہوئے تو لوگ جو دور تھے وہ بھی قریب آنے لگے۔ تو الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماننے میں فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان ہے ہی نہیں۔ مان کے دیکھو، مان کے دیکھو۔
مصری آپ نے کھائی نہیں ہے تو آپ کیا مصری کا ٹیسٹ بتائیں گے؟ آپ کو مصری کا ٹیسٹ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم لاکھ آپ کے سامنے بیان کریں مصری ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو مصری کا ٹیسٹ معلوم ہو گیا تو پھر آپ مصری کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں، تو اسی طرح دین پہ چل کے دیکھو، 12 مہینے، صرف رمضان میں نہیں، پورے 12 مہینے دین پہ چل کے دیکھو، اپنی تجارت کو اسلامی بناؤ، دینی بناؤ، اپنے گھر کو دینی ماحول کا بناؤ، دیکھو پھر اس کے اندر کیا مزہ ہے، کیا فائدے ہیں۔ ابھی اندیشے ہوتے ہیں، ارے میاں اگر ہم نے اسلام پہ چلے تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، ملا اگر بن گئے تو فرینڈ سرکل چھوٹ نہ جائے، کہیں دنیا کم نہ ہو جائے، کہیں فلاں ہم سے دور نہ ہو جائے، کہیں فلاں کی دوستی ختم نہ ہو جائے۔ جو لوگ ایمان لاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں، تو اب ان کی تعداد کم تھی، ابتدا میں مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، اور مدینہ کے اندر جو مشرکین تھے وہ یہود نصارہ، اب یہودی جو تھے بڑے مال و دولت والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں پر مسلمانوں سے کہا، ان کو یہ اندیشے ہوتے تھے کہ اگر ہم نے دین پہ چلے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو ان کے ہاتھ میں ہے، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو بار بار قرآن میں ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ نے کہا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، لا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب اسی ضمن کے اندر ایک بات جو سورہ جمعہ کے اندر آئی ہے وہ یہ کہ لوگ دنیا کے اندر پڑھنے میں یہ سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا، دنیا کی وجہ سے دین کو اکثر پیچھے کر دیتے ہیں۔ صاحب وقت نہیں ہے، مولانا دعا کیجئے، بڑے مصروف ہیں، کیا کریں، دعا فرمائیے، اتنا کاروبار بڑھ گیا ہے کہ اب وہ بس دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی وجہ سے دین میں سستی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو بتا کر ہم سب کو ایک بڑی نصیحت والی چیز کہی۔ اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے، اس سورہ کا نام جمعہ ہے، جمعہ، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، ایک قافلہ آیا۔ اس زمانے کے اندر بازار جو ہوتے تھے وہ چلتے پھرتے بازار ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر ایک قافلہ آیا، اس کے ساتھ اپنا ساز و سامان، کچھ بھی تجارت کا سامان جو بھی ہوتے تھے، لوگ جا کے اپنے خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور تجارت کا قافلہ آ گیا۔ اب جیسے اچھا وہ جو قافلے آتے تھے وہ کچھ باجے وغیرہ کے ساتھ آتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو بھائی تجارت کا قافلہ آیا ہے۔ تو تجارت کو بتانے کے لیے کچھ باجے گاجے ہوا کرتے تھے۔ آج کا معاملہ الٹا ہے، درس قرآن مسجد میں نماز فجر کے بعد ہو رہا ہے، زوردار ریکارڈنگ کی آواز، ایک میاں جو ہیں زوردار مسجد کے سامنے ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، ایک ساتھی جو ہیں درس قرآن کے وہاں پر جا کے کہتے ہیں بھائی مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے۔ تو صاحب آپ کو معلوم نہیں 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف ہے اس لیے ہم نے ریکارڈنگ لگائی ہے، کھانا چل رہا ہے۔ ریکارڈنگ نہیں لگاتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کھانا ہو رہا ہے سارے محلے کو۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ تو وہاں پر باجے گاجے بجاتے ہوئے آئے، صرف 7 کے قریب لوگ جو ہیں بس وہ تو رہے، باقی سب آپ کو چھوڑ کے
تجارت کے قافلے کی طرف چلے گئے خرید و فروخت کے لیے، یہ سمجھ کے کہ کہیں اگر یہ نکل گیا تو ہم بہت سی چیزوں سے محروم رہ جائیں گے، ہمیں یہ خریدنا ہے، وہ شاپنگ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب رہ جائیں گے، پتہ نہیں پھر کب قافلہ آتا ہے۔ نبی کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی متوجہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، خطبہ مانے خطاب، اور اب وہاں پر معلوم ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بے ادبی، نبی سے بے توجہی، دین سے بے توجہی اور دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہونا، یہ بالکل پسند نہیں آیا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیتیں اتاری ہیں اور آگاہ کیا مسلمانوں کو، خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے آئندہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اچھا، اس کے بعد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا لہو و لعب دیکھا، لہو و لعب سے مراد وہی ناچ رنگ، ناچ گانا جو وہ اپنے ساتھ لاتے تھے، انہوں نے تجارت کو دیکھا اور ناچ گانے کو دیکھا تو وہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر ادھر منتشر ہو گئے، ادھر چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اب کہا جا رہا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس تمہیں ملے گا اجر نبی کی بات کو سننے پر اور دین پہ چلنے پر، وہ اس تجارت سے اور یہ جو گانے بجانے کی چیز ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ قافلہ چلا گیا تم محروم رہ جاؤ گے رزق سے؟ قافلے کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ اللہ خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہیں زبردست رزق دینے والے، خوب رزق دینے والے۔ رازق مانا رزق دینے والا، اور رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، خوب رزق دینے والا۔ اللہ ہی ہے خوب رزق دینے والا اور بڑی قوت والا ہے، بڑی مضبوطی والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ فرمایا کہ تم دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، دین کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، یہ سمجھ کر کہ کہیں دنیا تم سے چھوٹ نہ جائے، تمہارا نقصان نہ ہو جائے، یہی وجہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اگر تم نبی کی طرف متوجہ رہتے، دین کی طرف متوجہ رہتے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر رزق عطا فرماتا، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، قافلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آج اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اذانیں ہو گئی ہیں، مسجد کے اندر ہم ہیں اور مسجد، دکان مسجد کے اندر ہے، مسجد کی دکانوں میں دکان ہے، 4 اذانیں سن رہے ہیں، 4 اذانیں سن رہے ہیں، اور رمضان میں تو 5ویں بھی سن لیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، فجر بھی سن لیتے ہیں، کھلی رہتی ہے، آخری عشرے میں دکانیں کھلی ہیں رمضان کی آخری راتوں میں، تو گویا 5ویں اذان بھی سن لیتے ہیں، اور مسجد کے اندر دکان ہے، لیکن وہاں اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن جاتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں۔ پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہونے کے لیے تو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے نہیں، فراغت کے لیے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کا غضب اور قہر نہیں آئے گا؟ پھر بارشیں وقت پہ ملیں گی، آپ کو بارشیں وقت پہ ملیں گی، لاکھ پڑھو صلاۃ استسقاء، کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نہ مسجدیں اللہ کی فراغت کے لیے ہیں کہ عبادت کے لیے ہیں۔
خاص طور سے ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جن کی دکانیں مسجد کے اندر ہیں اور جن کے گھر مسجد کے سے لگے ہوئے ہیں، مسجد کے سامنے ہیں، اللہ کی منادی کی آوازیں سنتے ہیں اور پھر وہ مسجد نہیں آتے۔ نماز کے وقت ٹی وی چل رہی ہے گھر میں، ادھر نماز ہو رہی ہے اور گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، ناچ رنگ ہو رہا ہے اور پوری فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سیریل اور وہ سیریل دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا اللہ کی رحمت ہے کہ رکا ہوا ہے غضب، وگرنہ تباہ کر دے اللہ کا غضب اتر کے گھر کو تباہ کر دے۔ ادھر اللہ کا عظیم الشان فریضہ ادا ہو رہا ہے اور یہاں گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہیں، گھر کے سامنے مسجد ہے، وہاں پر فریضہ ادا ہو رہا ہے اور یہاں پر ٹی وی چل رہی ہے، اور وہ بھی اتنی آواز سے کہ باہر والے بھی سن رہے ہیں، باہر والے بھی سن رہے ہیں۔ اور پھر گھر کے ممبروں میں جو مالک مکان ہے وہ الحاج بھی ہیں اور حجانی ماں بھی ہیں، حجانی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اپنی پوترا پوتریوں کے ساتھ، نواسہ نواسیوں کے ساتھ، وہ بھی سیریل دیکھ رہی ہیں، کبھی فلم بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہ غضب نہیں ہوگا خدا کا؟ آج ہمارا حال یہی ہے، خدا ہماری طرف متوجہ ہے، رسول ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن ہم پیٹھ دکھا کر انہیں بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ جو پوزیشن ہے اسی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک واقعہ بتا کے ہمیں آگاہ کیا ہے اور یہ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ ہے بہترین رزق دینے والا۔ اس کے بعد سورہ منافقون کے اندر ایک واقعہ ہوا، یہ منافقون اتری۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 12-13 سال ہوگی مشکل سے۔ غزوہ بنو مریسی ایک غزوہ ہے، اس کا نام غزوہ بنو مریسی ہے۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو، اسلام کی وہ جنگ جس میں بنفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اس کو غزوہ بولتے ہیں، اس جنگ کو غزوہ بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس جنگ سے واپسی میں آ رہے تھے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، پانی کے اوپر انصاری اور مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا، کنواں تھا پانی کا، پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ کوئی چبخلش ہو گئی، انصاریوں نے انصار کو بلایا، مہاجرین نے مہاجرین کو بلایا، اور اس میں جو جلتی پر تیل کا کام کیا ہے جس نے، وہ منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، انصاری، یہ انصار کے قبیلے سے تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی حسد رکھتا تھا، لیکن سامنے آپ کی بڑی تعریف بھی کرتا تھا، منافق تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے یہ اپنے قبیلے کا سردار بننے والا تھا، لیکن جیسے ہی نبی مدینے میں آئے تب آفتاب کے سامنے کہیں بجھے ہوئے چراغ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، وہ چھن گیا، اس سے تاج و تخت چھن گیا، بس جب سے وہ حاسد ہو گیا اللہ کے نبی کا، کوششیں کی اس نے نقصان پہنچانے کی، لیکن ہر وقت منہ کی کھائی۔ جیسے ہی انصاری اور مہاجر میں تو میں ہوئی تو اس نے انصاری سے کہا اپنے قبیلے کے لوگوں، اور انہیں سر چڑھاؤ باہر کے لوگوں کو، یہ مہاجرین کو، اور سر چڑھاؤ، جگہ دی تم نے ان کو، باہر کے آ کے یہاں پر دیکھو یہ ہمارا رزق بھی کھا رہے ہیں اور تم ان پہ خرچ بھی کرتے ہو اور تم ان کو ریسپیکٹ بھی دیتے ہو، بس اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ جیسے ہی مدینے میں جاؤ تو ان ذلیلوں کو نکال باہر کرو، اور جو کچھ ان پہ خرچ کرتے ہو یا باہر کے لوگوں گھس پیٹیوں کو، ان کو بالکل کوئی پیسہ خرچ مت کرو ان پر، یہ ذلیل ہیں، بلکہ ذلیل بھی نہیں کہا، ازل کہا، ازل۔ قرآن کی گواہی ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، انہوں نے کہا
ہم اب واپس ہوئے مدینے میں تو ہم بہت عزت والے ان بہت ذلیلوں کو ہم نکال باہر کریں گے. ہم بہت موسٹ ریسپیکٹڈ لوگ ہیں, یہ باہر کے گھسپیٹیے آ گئے ہیں یہاں پر, ذلیل خوار, ان کو نکال باہر کریں گے. یہ بات ہوئی اور انصار کو اس نے اکسایا. ادھر مہاجر نے اپنے مہاجرین کو بلایا, قریب تھا کہ دو قبیلوں کے اندر لڑائی ہو جائے, دونوں مسلمان ہیں. اللہ کے نبی کو جیسی اطلاع ہوئی آپ باہر نکل کے آئے اور آ کر کہا ما بال هذه الدعوة دعوى الجاہلیہ, یہ جہالت کا نعرہ کیسا نعرہ ہے؟ یہ جہالت کا نعرہ ہے کہ قبیلے کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, شہر کی بنیاد پر, ہاں اندر اور باہر کے لوگوں یہ الفاظ کی بنیاد پر تم لوگوں کو بلاؤ. یہ جہالت ہے, جہالت کا نعرہ ہے یہ, اور یہ بڑا بدبودار نعرہ ہے. آپ نے فرمایا دعوہا انہا لمنتنہ, چھوڑو اس نعرے کو, یہ بڑا بدبودار نعرہ ہے. اور دونوں میں اتحاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انصاری کا, وہ جو منافق انصاری تھا عبداللہ ابن ابی, اس نے جو کچھ کہا تھا اس بات کو حضرت زید بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا. اب اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کو بلا کر پوچھا تم نے ایسا کہا, اس طرح بات بھڑکائی, ایسا کہا تم نے, یہ ذلیل ہیں باہر کے لوگ, ایسا کہا, اور تم بڑی عزت والے ہو, اور یہ مہاجرین جو باہر کے ہیں بہت ذلیل ہیں, یہ کہا تم نے. صاف جھوٹ بول گیا. منافقوں کی عادت اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ آیات المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں, اذا وعد اخلف و اذا تحدث کذب, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, و اذا اؤتمن خان, اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, اور چوتھی ایک بات اور دوسری حدیث میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ انفجر, کسی سے اس کی جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھول پھٹ جائے, مطلب فوراً گالی گلوچ پہ آ جائے, فوراً غصے میں آ جائے, ذرا سی بات ہوئی اور تیش میں نگیٹو اس میں آ گئے, سب عزت سب خاک میں, تیش میں آ گئے. یہ منافق کی پہچان ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتائی. تو جب اس سے پوچھا تم نے یہ کہا, صاف انکار کر دیا, نہیں ہم نے نہیں کہا. اب ان کو بڑی شرمندگی ہوئی. اب زید بن ارقم کو ان کا اللہ کے نبی کہا ہے اس نے. اچھا, اس کی تائید اس کے قبیلے والوں نے کری, کہا کہ نبی یہ بچہ ہے, آپ اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, یہ ایک پوزیشن والا شخص ہے, سردار کا مقام ہے اس کا اپنے قبیلے میں, آپ اس کے مقابلے میں اس کی بات کو مانیں گے, اس کی بات کو نہیں مانیں گے. آپ خاموش ہو گئے. زید بن ارقم نے کہا اللہ کے نبی میں حق پر ہوں, اللہ جو حق ہے اس کا فیصلہ اتارے گا. انہیں یقین تھا کہ اللہ کو سب خبر ہے, اللہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ جو حقیقت ہے وہ بتائے گا آپ کو. یہ واقعہ ہوا اور سورہ منافقون اتری, اور یہ پوری پول منافقین کے اندر سب کھل گئی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی, اور اس واقعے کو حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق جو یہ واقعہ آتا ہے, اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل اتحاد ایمان کی بنیاد پر ہے. انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کنارے پر رہیں. ایمان کی بنیاد پر متحد ہوئیے, ایمان کی بنیاد پر جو اتحاد ہوتا ہے اس میں پائیداری ہوتی ہے. یہی اسلام کی تعلیم ہے. علاقے کی بنیاد پر نہیں, یہ ایم پی کا ہے, یہ یو پی کا ہے, یہ بہار کا ہے, بہاریوں میں اتحاد ہے, ہاں اے پی والوں میں اتحاد ہے, ہاں مہاراشٹرین میں اتحاد ہے, اور پھر ان لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں, ان کی آرگنائزیشنز ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو کنڈیم کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماریاں آج آ گئی ہیں. یہ باہر کا ہے, یہ یہاں گھر کا ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, گالی گلوچ اس کے ساتھ اس کو کنڈیم کرنا, اور بڑی ذلت کے ساتھ اس سے مخاطب ہونا, یہ منافقین کی پہچان ہے.
اور اللہ کو اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جہالت کا نعرہ ہے، یہ جہالت کا رویہ ہے، اور اس کے اندر اللہ کی یہاں سڑاند ہے اور بدبو ہے، سڑاند اور بدبو۔ آپ چاہے اس کو کتنا ہی بہترین مقام دیں، کتنا ہی اچھی آپ کی آرگنائزیشن ہو، کتنا ہی اچھا آپ اس کو اتحاد کا ایسوسیشن کا نام دیں، لیکن اللہ کے یہاں پر یہ بالکل بدبودار نعرہ ہے۔ اور اپنے اتحاد پر دوسروں کو الگ سمجھنا، غیر سمجھنا نہیں، سارے مسلمان دنیا کے کسی کنارے پر ہوں، ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھائی ہیں۔ اب اسرائیل حملے کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے فلسطینیوں کو، تو ہمیں درد نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایمان کی نسبت ہے۔ عراق میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں درد نہیں ہوتا، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے، جو ہو سکتا ہے نہیں کرتے، کیوں؟ ایمان کا رشتہ ہے، یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ علاقے کا رشتہ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، ریجن نہیں بلکہ ریلیجن کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر اتحاد اسلام کہتا ہے، ریجن کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں، جو لوگ اسلام سے میں نہیں ہیں ان کے ہاں اتحاد کسی نام پر ہو سکتا ہے، علاقے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، رنگ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نسل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور لینگویج کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والے کا اتحاد صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی رہے کلمے والا، وہ ہمارا بھائی ہے، ایک ہی پریوار ہے، ایک ہی پریوار ہے، ایک ایمان کی لڑی ہے، مالا ہے جو سارے ایمان والوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے تسبیح کے دانے جو ہیں وہ ایک لڑی میں سب پروئے رہتے ہیں، سب جڑے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لڑی ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دانے بکھر جاتے ہیں۔ تو اتحاد جو چیز پیدا کر سکتی ہے وہ ایمان ہے، ہر ایک کے اندر ایمان کامل ہونا چاہیے، تو اتحاد ابھی ممکن ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ایمان میں نقص ہے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر باہر کے اندر کے اور فلاں رنگ اور نسل، ان بنیادوں پر آپ یہ سب کریں گے اور اللہ کی نظروں سے گریں گے۔ اللہ ہمیں عالمی اتحاد جس چیز سے ہو سکتا ہے، ایمان سے، عمل صالح سے، وہ اتحاد ہمیں نصیب فرمائے، وہ اتحاد نصیب فرمائے۔ تو یہ سورہ منافقون کا درس تھا۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ او ایمان والوں، تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جو ایسا کرے گا مال اور دولت میں الجھ جائے گا اور خدا کی یاد سے غافل ہو جائے گا، تو اس کے وہ مال و دولت خسارہ بنیں گے اس کے لیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ خوب کمائے گا مال، خوب دولت ہوگی اس کے پاس، لیکن چین، سکون، غارت ہو جائے گا۔ خدا کو چھوڑ کر جو بھی دنیا ہوگی اس دنیا کے اندر چین نہیں ہوگا۔ خدا کو چھوڑ کر جو عہدہ ہوگا اس عہدے کے اندر حسن نہیں ہوگا، افادیت نہیں ہوگی۔ خدا کو چھوڑ کر جو پوزیشن ہوگی وہ پوزیشن لیس ہے، وہ آدمی پوزیشن والا بھی۔ اور جس مال اور دولت کے اندر اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے مال و دولت اگر جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ مال بھی رحمت، وہ دولت بھی رحمت، اور اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہی کہا، او ایمان والوں، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ کیا پتے کی بات کہی ہے؟ یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کثرت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرا دیتی ہے۔ جب تک غربت تھی تو خوب اللہ کی یادیں ہو رہی تھیں، تہجد بھی ہو رہی تھی، آیت کریمہ کے ختم بھی چل رہے تھے، ہیں صاحب، اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل پڑھ رہے تھے، جو جس نے بتایا سارے وظیفے پڑھ رہے تھے، اور جب دولت آئی تو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ کتنی پتے کی بات کہی اللہ نے، یہ مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور دوسری بات، اولاد کی محبت کے اندر کہیں تمہارے اندر دنیا داری نہ آ جائے، کہیں اولاد کی محبت میں دین کو نہ چھوڑ بیٹھو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ابا وہ تو صحیح ہے، ابھی آپ کی عمر زیادہ تو نہیں ہے، میں تو آپ کا ولی عہد ہوں، پہلی اولاد ہوں،
ابھی ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، ہاں ابھی سے یہ مولانا لگ رہے ہیں آپ، اچھا نہیں لگتا؟ لوگ ہیں مولانا صاحب کی اولاد، اچھا نہیں لگتا ابا؟ بڈھے لگیں گے آپ۔ ہاں اب یہ بڈھے جوان ہو گئے، اولاد کی محبت میں گیا خسارہ۔ ابا کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ پہلی شادی ہے گھر کی، اور اکلوتا ہوں میں آپ کا بیٹا، اور اللہ نے بڑی مال و دولت دیا ہے ابا آپ کو، ہاں، اور پھر مجھے ایک ہی کرنا ہے، دو تین تو کرنا بھی نہیں ہے، پہلے سے بتا دیا انہوں نے، ہاں۔ اور پھر کچھ ارمان، کچھ آرزویں ہوتی ہیں۔ اب اس وقت آخر ہمارے ارمان نہیں نکلیں گے ابا تو کب نکلیں گے؟ نہیں آپ ثنا گارڈن کو کینسل کراؤ، وہاں پر لکھا ہے کہ یہاں ناچ گانے یہ وہ، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں ہم وہاں نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں سب پہ بین لگا ہوا ہے، وہاں اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ تو فلاں جو ہے وہاں پر آپ وہ کرو۔ ہوا ایسا واقعہ، جعفر بھائی نے بتایا، بیٹے کی چلی، ہمارے دوستاں ہیں آخر، وہ بڈھے تھوڑی ہیں، ان کے بھی ارمان ہیں۔ کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں میاں مجھے ایسا ایک اسپیشل ڈانس آتا ہے جو پورے حیدرآباد میں کسی کو نہیں آتا، لندن سے سیکھ کے آیا ہوں، وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں میں، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بھی بول رہے ہیں یہ بھی دیکھیے آپ، انشاءاللہ تیری شادی کے اندر دیکھ میں کیسا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اب معلوم ہوا وہ سب پہ پانی پھر گیا، نہیں ابا وہاں نہیں، آپ وہاں سے کینسل کراؤ۔ آخر کار یہ ہوا کہ آخری وقت میں وہ آرڈر کینسل ہو گیا۔ اولاد کی محبت کے اندر دین کو قربان کر دیا، یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ او ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اگر جو ایسا کرے گا وہ خسارے والا ہوگا، نقصان اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا نقصان اٹھائے گا۔ اگر بظاہر فائدہ بھی آ رہا ہے، دین کو چھوڑ کر اور دنیا کو اپنانے میں فائدہ بھی اگر نظر آ رہا ہے تو سمجھ لینا اس فائدے کے بعد اب نقصان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، سمجھ لیجئے، آج نہیں تو کل اللہ کو جو چیلنج کرے گا، اللہ کے رسول کو جو چیلنج کرے گا، ان کے احکام کو جو پس پش ڈالے گا، جو حقارت سے دیکھے گا، اس کا حشر بڑا برا ہوتا ہے۔ ابھی ایک کلپ دیکھا ہم نے تو اس کے اندر ہم بتایا ایک نوجوان، اس نے قرآن مجید پہ پیر رکھ رہا ہے، وہ قرآن پہ پیر رکھ رہا ہے، بڑا ایک دم دہل گیا دل، اوہ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس کو۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ دن نہیں بیتے تھے اس نوجوان نے ریل کی پٹری پہ خودکشی کی، کچھ دن بس بیتے تھے، ریل کی پٹری پہ خودکشی کی، پوری ریل اس کے اوپر سے پھری ہے۔ تو دونوں کلپ جو ہیں بتائے، ادھر وہ پیر رکھ رہا ہے وہ بھی، اور اس کا دوسرا وہ فوٹو جس میں اسی گردن ادھر ہے اور دھڑے لگے، یہ بھی بتا۔ اللہ یہی بتاتے ہیں دنیا کے اندر زیادہ ماڈرن پنے میں اگر خدا اور رسول کو آپ پیچھے ڈالو گے تو یہ ماڈرن پنا آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا، یاد رکھیے، کیونکہ بیماریاں رب کے ہاتھ میں بیماریاں بھی ہیں اور رب کے ہاتھ میں شفا بھی ہے، اور کامیابیاں بھی رب کے ہاتھ میں ہیں، عزت بھی رب کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی رب کے ہاتھ میں ہے، تعز من تشاء تذل من تشاء، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رب کو ناراض کیا اور رب کو ناراض کر کے اور ان کے احکام کو تم نے اگر چھوڑ کر دنیا کے اندر عزت بھی اگر پائی ہے تو وہ عزت ناپائیدار ہے، وہ عزت ان قریب ذلت میں تبدیل ہوگی، رسوائی میں تبدیل ہوگی، کیونکہ خدا کو ناراض کر کے، رسول کو ناراض کر کے کسی کا دی اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یہ بہت اہم بات اس کے اندر یہ بتائی کہ ایمان
کو اور دین کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں وہ مال اور اولاد ہے۔ اس لیے اپنے مال کو بھی مسلمان بنائیے، اولاد کو بھی مسلمان بنائیے۔ اسی بات کو تغابن کے اندر اس طرح اللہ نے بیان کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنے سے مراد یہ اردو کا فتنہ نہیں نگیٹو وے میں، بلکہ فتنے کے معنی آتے ہیں آزمائش۔ عربی میں آزمائش کے معنی کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، ایک آزمائش ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے کہ جب تک غریب تھے، جب بڑے فرائض کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، اب اللہ نے مال و دولت کی انتہا دے دی، خوب دیا، اب آزمائش ہو رہی ہے کہ اس وقت کتنے فرائض ادا ہوتے ہیں اور کتنے ترک ہو رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ کہا مال ایک آزمائش ہے، اولاد ایک آزمائش ہے کہ اولاد کی بات کے اندر دین کو چھوڑتے ہو، اللہ کے فریضے کو چھوڑتے ہو، یا یہ ہے کہ اس وقت بھی اپناتے ہو، یہ آزمائش ہے۔ تو مال اور اولاد ایک آزمائش ہے۔ اگر مال اور اولاد کو مسلمان بنا دیا آپ نے اور اولاد کا دینی مزاج بنا دیا، ایمانی مزاج بنا دیا، تو انشاءاللہ یہ اولاد رحمت ہے آپ کے لیے اور یہ مال رحمت ہے۔ اور اگر اولاد کا مزاج دینی نہیں بنایا، وہ اولاد بھی پھر نگیٹو وے میں فتنہ ہوگی اور وہ مال بھی نگیٹو وے میں آپ کے لیے فتنہ بنے گا۔ کیونکہ اگر بیٹے کا مزاج خوف خدا والا نہیں ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، صرف بس دنیا ہی دنیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جو کچھ بھی اس کے لیے چھوڑی ہے دنیا، وہ اس کا پھر اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا۔ جس کے اندر دنیا ہے، جو بے دین ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اس کا استعمال کرے گا۔ اس کی دولت کلبوں میں خرچ ہوگی، بے حیائیوں میں خرچ ہوگی، عیاشی کے اڈوں پر خرچ ہوگی، فضول خرچیوں میں خرچ ہوگی، دوستوں یاروں کے ساتھ فضول خرچیوں میں خرچ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہا تمہاری اولاد اور تمہارے مال ایک آزمائش ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کو دین دیں، ایمان دیں، اللہ کا خوف دیں، اللہ کا ڈر دیں، دین کی سمجھ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ پوری دنیا ان کو دے دو، پوری دنیا انشاءاللہ وہ دنیا بھی دین بن جائے گی، دنیا دین بن جائے گی۔ اور اگر دین دیے بغیر دنیا چلی گئی تو وہ دین کو بھی دنیا میں تبدیل کر دیں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کے اندر بتائی۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنے ہی بستیاں ایسی تھیں جو اپنے رب کے حکم سے نکلیں، ایکسیڈ کر گئیں۔ جو عذابات آتے ہیں کیوں آتے ہیں، اللہ نے اس آیت کے اندر وہ بتایا۔ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اپنے رب کے حکم سے بھی نکل گئیں اور اللہ کے رسول کے حکم سے بھی باہر چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے انوکھا عذاب دیا ان کو، ایسا جو کبھی سنا نہیں تھا کسی نے، کبھی اس عذاب کو سنا نہیں تھا، کبھی اس کے مناظر دیکھے نہیں تھے، ایسے عذاب آئے۔ آپ دیکھ لو، کسی نے سونامی کا، آج کی نسل نے سونامی کا کوئی دیکھا تھا ٹریلر؟ کبھی دیکھا تھا؟ کبھی ایڈز کے بارے میں پچھلے کسی نے سنا تھا؟ کیسے عذابات خدا کے، کیسے عذابات آئے۔ بستی والے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کریں گے، اللہ نے کہا انوکھے عذاب دوں گا میں، انوکھے عذاب، یعنی ایسے کہ جس کی کبھی نظیر نہیں ملتی، پہلے کبھی نظیر نہیں ملتی۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، اور پھر اس نے اپنے معاملے کے وبال کو چکھا، انجام کو چکھا۔ وکان عاقبت امرها خسرا، اور اس کے معاملے کا انجام نقصان والا ہوا۔ آپ دیکھ لو، سمترا جزیرے سے سونامی اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے، اور یہ انڈونیشیا کے اندر ہے۔ انڈونیشیا مسلم کنٹری ہے، ہندوستان کے بعد مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی شاید
کہی جاتی ہے کہ وہاں پر ہے. وہاں سے آغاز ہوا. مسلم ملک ہے, اس کا ایک جزیرہ ہے سمترا. یہ جزیرہ جو ہے پورا ٹورسٹ کے اوپر ہی وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ذرا خوبصورت ہے, ٹورسٹ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, اور 95% جو آتے ہیں فارینرز وہ سب بے حیائی کے ساتھ آتے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ جاتے ہیں. شراب اور شباب, یہی دو چیزیں انجوائمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ. تو جس وقت یہ آیا ہے, یہ وہاں سے جو اے پی سینٹر ہے, جو وہاں سے نکل کر جو طوفان چلا ہے اور آیا ہے, تو اس وقت کچھ جوڑے جو ہیں, ایک ہاتھ میں شراب تھی ایک ہاتھ میں شباب تھا. انہوں نے دیکھا کہ لہریں آ رہی ہیں سامنے سے لہریں. پاس میں پہاڑ تھا. انہوں نے سوچا اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے, لہر نیچے سے نکل جائے گی. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین, او میرے بیٹے آجا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور دیکھ یہ نافرمانوں میں سے مت بن. اس نے کیا کہا؟ مادی سوچ, مشرکانہ جو سوچ ہوتی ہے وہ محدود سوچ ہوتی ہے. اس نے کہا, وہ مادے پہ نظر ہوتی ہے اس کی. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پناہ لے لوں گا اس پہاڑ پر اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک موج آئی اور فکان من المغرقین, حال بینہم الموج فکان من المغرق. یہاں بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے, موج نیچے سے نکل جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہاڑ پہ چڑھیں, معلوم ہوا شراب اور شباب دونوں کو لقمہ اجل بنا کے لے گئی اور 17 ممالک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس نے سونامی نے 17 ممالک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اب اس کو دیکھیے اور اس آیت کو دیکھیے. قرآن مجید زندہ کتاب ہے. جو بھی واقعہ ہوا ہو اس وقت, جو بھی واقعہ ہوا, لیکن ہر واقعے پہ فٹ ہوتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کی شان ہے. ہر وقت کی آواز ہے قرآن. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی بستیاں تھیں ایسی کہ جو اپنے رب کے اور رسول کے حکم سے نکلیں تو پھر انہوں نے اپنے نافرمانیوں کے وبال کو چکھا اور ان کا انجام خسارے والا اور نقصان والا ہوا. یہ دیکھ لیجیے, یہ سامنے نظر آ رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. عراق کے ٹکڑے ہو گئے اور اب پتہ نہیں کتنے ٹکڑے اور ہونے والے ہیں. جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ عراق کے اندر آج سے کچھ سال پہلے کا بتایا کہ وہاں پر ہم جنس پرستی کا بازار گرم, اور وہاں سے اطراف کے اندر اس کی پبلسٹی ہو رہی. یہ چپ نہیں آ رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو سیسی کو مسلط کیا مصر کے اوپر, یہ چپ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو آتی ہیں مصیبتیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ایک صاحب جو ہمارے مدرسے کے ایک استاد تھے, انہوں نے اپنا بالکل چشم دید واقعہ بتایا مصر کا. انہوں نے کہا کہ وہ بامبے کے اندر کسی اپنے دوست کے یہاں گئے ہوئے تھے اور پھر وہ دوست ان کو کہیں ہوٹل کے اندر جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ رمضان کے دن ہیں اور مصر کے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے, بڑا حسن و جمال ہے. وہ خاتون جو ہیں وہ دوشیزہ روزے میں ہے اور معلوم ہوا کہ اس کا جسم فروشی کا کاروبار روزے کے اندر بھی چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے اور یہ ہمارا اور بندوں کا معاملہ ہے. یہ اللہ کے فریضے کا ایسا جنازہ جہاں نکلے گا تو کیا ہوگا.
پھر سیسی مسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو اللہ مسلط کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اسباب اور وسائل کیا ہیں۔ عراق کے اندر ہم جنس پرستی کا اڈا، اور جن کو ہم نے ایک نشانی سمجھے تھے حسین صاحب، ان کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ وہ بھی بہت رسیہ تھے اس کے، بالکل تحقیق بتا رہا ہوں، یہ چپ نہیں آتے، خدا کے عذاب چپ نہیں آتے۔ اللہ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ سچے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، وہی ہر بار جو ہم کہہ رہے ہیں، احوال کو اعمال سے جوڑ کے دیکھو۔ احوال خراب ہیں تو بس اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اعمال درست کرو گے احوال انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ اور اگر احوال کو درست ہزار اسباب سے کرو، تم درست ہونے والے احوال نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ لاکھ اسباب درست کرو، احوال درست ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ اعمال درست نہ ہو جائیں۔ اللہ نے احوال کو اعمال سے جوڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ تو یہ آیت وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ والی یہ واقعات ہیں، اور اس میں آپ اس کو دیکھیے، آج کی آواز معلوم ہوتی ہے، آج کی آواز۔ سورہ تحریم میں اللہ کی شان سماعت، شان قدرت، شان علم کیسا ہے وہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایک بات کہی کہ اس کو کسی سے نہیں کہنا۔ انہوں نے ایک ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ سے کہہ دی، بس اللہ تعالیٰ نے اس سے باخبر کر دیا نبی کو۔ ادھر انہوں نے راز کو وہ کہا تھا نہیں کہنا، بات باتوں میں نکل گئی بات، بس اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا نبی کو۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہنا، بات کھل چکی، اوپن ہو چکی۔ اللہ کے نبی پہنچے اور کہا تم نے یہ بات ان سے کہہ دی؟ گھبرا گئی، آپ کو کس نے خبر دی؟ کیا انہوں نے بتایا؟ ان کا نہیں، مجھے اس نے بتایا جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور ایک ایک پتے کی بھی خبر رکھتا ہے، بڑا علم والا، بڑی باخبر، بڑی خبر رکھنے والی جو ہستی، اس نے بتائی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب نبی نے اپنے ازواج میں سے بعض سے ایک راز کی بات کہی اور کہا کہ یہ مت کہنا کسی سے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب انہوں نے اس کی خبر دے دی، أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی پر اس کو ظاہر کر دیا۔ اب نبی کی یہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ پوری بات نہیں بتائی، صرف یہ کہا یہ بات تم نے کہہ دی۔ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، جیسے ہی نبی نے ان کو خبر دی کہ تم نے یہ بات کہہ دی، گھبرا گئیں اور کہا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ اللہ کے نبی قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات گرامی نے خبر دی ہے جو خوب علم والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے، یہ ہے اللہ۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے، اللہ وہ ہے کہ جو رازوں کو بھی جانتا ہے، جو رازوں کو جانتا ہے، کوئی راز فاش ہوتا ہے تو یہ بھی اس کو خبر ہے۔ اللہ وہ ہے جو دل کے وسوسوں کو، دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ وہ ہے جو چہرے کی شکن کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو چہرے پہ آپ کی شکن آئی اور آپ کی پیشانی سکڑی اور کھلی، یہ جو شکن آتی ہے، اس کی بھی اس کو خبر ہے۔ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، نبی نے چہرے پہ شکن ڈال لی جب نابینا بندہ ہمارا ان کے پاس آئے۔ یہ دیکھیے اللہ وہ ہے جو اشاروں کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز میں ہیں، آسمان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایسے نگاہ اٹھائی، اس وقت تقوموا للہ قانتین کی آیت نہیں اتری تھی کہ نماز میں بالکل ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تو اشارے وغیرہ ایسا دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس آرزو میں نگاہ اٹھائی کہ اللہ جو کعبہ
حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، پھر وہی کعبہ کر دے مدینے کے اندر، 17 یا 16 مہینے جو ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ جو کعبہ ہے مسلمانوں کا، وہی کعبہ پھر ہو جائے۔ اس آرزو میں نگاہ آپ نے ایسی اٹھائی ہے آسمان کی طرف اور نیچے کر لی، بس کتنا وقت ہوا ہوگا اس میں؟ نگاہ اٹھائی اور نیچے کر لی، کتنا ٹائم ہے؟ کیا اس کا پاور آف کمیونیکیشن ہے! اوہو، یہ ہے زندہ خدا، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اشاروں کو بھی سمجھ رہا ہے۔ نگاہ کا نیچے کرنا تھا کہ آیت کا آسمان سے جبریل کے لے کر اترنا تھا۔ کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، یقیناً ہم آپ کے چہرے کو اوپر نیچے کرنے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ کہا نہیں، خالی اشارے سے اوپر کیا، اشارہ بھی سمجھ گئے، اور جس مقصد سے وہ اشارہ ہو رہا ہے، جس نیت سے وہ اشارہ ہو رہا ہے، وہ نیت بھی سمجھ گئے اللہ۔ آیت اتری، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اچھا، آپ کو پسند ہے کہ وہی قبلہ پھر ہو جائے؟ ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پلٹے دیتے ہیں، پلٹ جائیے، آپ کی پسند ہماری پسند۔ ہاں، فول وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پلٹ جائیے، آپ رخ اپنا پھیر لیجئے۔ یہ دیکھیے، اس آیت کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اشارے کو جانتے ہیں، دل کی نیت کو جانتے ہیں، اللہ چہرے کے شکن کو جانتے ہیں، اور اللہ راز بھی کہیں فاش ہو رہا ہے تو وہ بھی جانتے ہیں، اور قول سے بھی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ دو یہودیوں نے آپس میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ ایک یہودی نے آپس میں جو کچھ یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہا دیکھو، جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہیں جو اللہ کو قرض حسن دے، تو انہوں نے مذاق اڑایا، دیکھو دیکھو معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ کنگال ہو گیا، قرض مانگ رہا ہے۔ یہ یہودی بڑے سازشی ہوتے ہیں، بڑی ہوٹنگ، یہ دیکھو دیکھو کنگال ہو گئے، قرض مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات نہیں کہی، بہت دور ہیں، لیکن وہاں یہ جو بات ہوئی تھی دو میں، آسمان والے کو خبر ہو گئی، اتنا باخبر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو مسجد میں آئے، مسجد کی ٹوپی لگائی تو اللہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہر وقت کہتے ہیں آپ سر پہ ٹوپی اپنے لگاؤ جب بھی اللہ دیکھ رہے، آپ کسی کو ٹوپی پہناؤ جب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ خود پہنو جب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ صرف مسجد میں ہو تو اللہ کے سامنے آ گئے، صرف رمضان میں کلوں پہ ہاتھ مار کے کان خوب کھینچ رہے ہیں، پورے رمضان پکڑ پکڑ کان کھینچے، ہاں، لیکن اس کے بعد پھر ویسے ہی، کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ دل کی نیت کو جانتے ہیں، کس نیت سے کلوں پہ ہاتھ مار رہے ہو، کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہو، کس نیت سے لیلۃ القدر کے اندر قیام کر رہے ہو، کس نیت سے یہ سب کام کرو، سب خبر ہے ان کو، ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ تو ان دونوں نے یہ بات آپس میں کہی، نبی پر آیت اتر آئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں، اللہ نے سن لی۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم سب لکھ رہے ہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں، سب لکھ لیا ہے ہم نے، ریکارڈ ہو گیا ہمارے پاس، سب ریکارڈ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ۔ تو اللہ کو علیم اور خبیر، بس یہ اس کی جو صفت ہے، اگر یہ ہمارے ذہن میں آ جائے ہر وقت، اللہ علیم، اللہ خبیر، اللہ سمیع، اللہ بصیر، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میری تمام باتوں سے باخبر ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، بس علیم سمیع خبیر بصیر، یہ بار بار اپنی زبان پہ آپ یہ اللہ کی صفات دہراؤ، انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اور جب خوف خدا پیدا ہوگا تو نیکیاں بڑھیں گی اور گناہ گھٹیں گے، اور جب نیکیاں بڑھیں گی گناہ گھٹیں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے آپ، اور جنت سے قریب ہوں گے، اور جو جنت سے قریب ہوگا تو عیش اور آسانیاں اور رحمتیں اور نصرتیں اس کے مقدر میں اللہ یہاں بھی لکھیں گے وہاں بھی۔ تو اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا ہے کہنے والے نے، اس کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔